الاعتدال من السجود ثم شرع له ان يرفع رأسه ويعتدل جالسا ولما كان هذا الجلوس محفوفا بسجودين سجود قبله وسجود بعده فينتقل من السجود إليه ثم منه إلى السجود كان له شأن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله بقدر السجود ويتضرع فيه إلى ربه ويستغفره ويسأله رحمته وهدايته ورزقه وعافيته وله ذوق خاص وحال للقلب غير ذوق السجود وحاله. سجدے سے اٹھ کر سیدھا بیٹھنا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اور سیدھا بیٹھ جانے کو مشروع کیا گیا ہے، جبکہ یہ بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، ایک سجدہ اس سے پہلے ہے اور ایک اس کے بعد، ایک سجدے سے جلسے کی طرف اور پھر جلسے سے سجدے کی طرف منتقل ہونے کو بھی ایک مقام حاصل ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسے کو سجدے کی مقدار کے برابر لمبا کرتے اور اس میں اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کرتے اور اس سے بخشش طلب کرتے، اس سے اس کی رحمت، ہدایت، رزق اور عافیت کا سوال کرتے. اور اس جلسے کی بھی ایک خاص لذت ہے اور دل کی ایک خاص حیثیت ہے جو سجدے کی لذت اور اس کی حالت کے علاوہ ہے. جس طرح کل ہم نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بارے میں پڑھا تھا الاعتدال من الرکوع، تو اسی طرح آج سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی کیفیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ تو دو سجدوں کے درمیان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بیٹھتے، صرف اٹھنے کی تکلیف ہی گوارا کرتے کہ واپس سجدے میں چلے جاتے. لیکن یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس درمیان میں جو بیٹھنے کا وقت ہے اس کا بھی ایک خاص ذوق ہے. جیسے سجدے کا ایک لطف ہے تو اس جلوس کا بھی ایک لطف ہے. ثم شرع له ان يرفع رأسه، پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ اپنا سر اٹھائے. کہاں سے؟ سجدے سے. وَيَعْتَدِلَ جَالِسًا، اور درست ہو کر بیٹھ جائے، یعنی آرام سے بیٹھ جائے. وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْجُلُوسُ، اور چونکہ یہ بیٹھنا جو ہے محفوفاً بسجودین، دو سجدوں سے گھرا ہوا ہے، یعنی ایک سجدہ پہلے ایک سجدہ بعد اور بیچ کا بیٹھنا ہے. اللہ چاہتا تو ایک ہی سجدے کو دو کے برابر لمبا کر دیتا اور بات ختم ہو جاتی، لیکن یہ بھی کتنی خوبصورت چیز ہے کہ دو سجدوں کو سیپریٹ کیا گیا. ایک دفعہ سجدہ کیا، پھر بیٹھے، سانس لیا، پھر دوبارہ سجدہ کیا، جو کمی پہلے سجدے میں رہ گئی وہ دوسرے میں پوری کی. سجود قبلہ و سجود بعدہ، اس جلسے سے پہلے ایک سجدہ اور اس جلسے کے بعد ایک سجدہ. فینتقل من السجود الیہ، پھر وہ منتقل ہو جاتا ہے سجدے سے اس جلوس کی طرف. ثم منہ الی السجود، پھر اس حالت سے جلسے سے سجدے کی طرف. کان لہ شأن، تو اس کا بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یہ بھی نماز کا حصہ ہے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیلہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو طول دیتے تھے، لمبا کرتے تھے. کتنا؟ بقدر السجود، سجدے کے برابر. جتنی دیر سجدے میں لگاتے اتنی دیر جلسے میں لگاتے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ آدھا بھی نہیں اس سے. وَيَتَضَرَّعُ فِيهِ إِلَىٰ رَبِّهِ وَيَسْتَغْفِرُهُ، اور وہ اس میں اپنے رب کی طرف زاری کرتے اور اس سے استغفار کرتے. وَيَسْأَلُهُ رَحْمَتَهُ، اور اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے. وَهِدَایَتَهُ وَرِزْقَهُ وَعَافِیَتَهُ، اور اس کی ہدایت کا اور رزق کا اور عافیت کا. وہ جلسے کی دعا کی طرف اشارہ ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی. وَلَهُ ذَوْقٌ خاص، اور اس کا ایک خاص مزہ ہے. وحال، اور حالت ہے، للقلب، دل کے لیے، یعنی دل کو یہاں بیٹھ کر ایک اور مزہ آتا ہے. غیر ذوق السجود وحالہ، جو سجدے کے ذوق اور حال سے مختلف ہوتا ہے. تو یہاں پر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا انداز بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اطمینان سے ٹک کر بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ پوری طرح اطمینان سے سجدہ کرو، پھر اپنا سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے بیٹھ جاؤ. یعنی سجدے سے اٹھ کے سکون سے بیٹھنا ہے، اس طرح بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ لوٹ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کے بیٹھتے تھے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی تھی. ایک اور روایت میں آتا ہے،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہہ کر اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ کر اس پر بیٹھ جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی. 2 سجدوں کے درمیان کمر سیدھی رکھنی چاہیے، الا یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے. کچھ لوگوں کی کمر میں کرو آ جاتا ہے، کچھ کو کمر کی کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کچھ کو گھٹنوں کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ پوری طرح پھر پیچھے نہیں ہو سکتے. وہ تکالیف اپنی جگہ ہے، پھر بھی انسان کوشش کرتا ہے. لیکن جو صحیح سلامت ہیں لوگ، وہ اس چیز کو پوری طرح کرنے کی کوشش کریں. پھر اس بیٹھنے کو لمبا رکھنا، اتنا لمبا جتنا سجدہ. یعنی بعض اوقات آپ رکوع سے سر اٹھاتے کھڑے رہتے تو لوگ سمجھتے کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اور 2 سجدوں کے بیچ میں بھی جیسے دوسرا سجدہ شاید بھول گئے ہیں. Assalamu alaikum. I just want to mention that we do not realize the wisdom of how our salah is supposed to be now that we are studying it. But when you're doing Pilates or yoga, the one thing they will tell you to do every movement slowly. So every muscle has to relax. If you do it quickly, it doesn't affect your body at all. But when you do everything slowly, that's when the muscles get their full, whatever you want to do to it. Whether you want to strengthen them or you want to relax them. And also they ask you to do diaphragmic breathing. And when you do the diaphragmic breathing, and if you're doing that in your salah too, you'll find your body relaxes more, because you're doing the correct way of breathing, which the babies normally do. And we forget to do the breathing, we just do that's how we are breathing. But if you relax and breathe diaphragmically, you'll find that your salah has more khushu in it, because you're now concentrating on every part of your body. And as Asfiya mentioned about the wudu, it is so true. I also started doing that. When you're doing wudu, you wash your parts, and every part you say, oh Allah, take this out and take this out and take this out. And I was thinking of when you mentioned about forgetting and going with a clean slate to your salah. Now, wahfu asfu, the fact that you forgive and forget, the same thing with our salah. Take out all that baggage and inshallah come with a clean slate in front of Allah subhanahu wa ta'ala. اور یہ خشوع اور خضوع نماز میں لانے کے لیے بہترین ٹپ ہے. Yeah, that's true. And that's how forget your past too. Yes. ان کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے جائیں گے. اپنی تو نماز ہو گئی ہے، لیکن اب تو امام فراری بن گئے ہیں. جیسے جلدی جلدی جا رہے ہو تو بچے کہتے ہیں ہم تو آج امام فراری کے پیچھے پڑھ کر آئے. تو میں کہا کیا ہوا؟ تو پتہ ہی نہیں چلا کب نماز ختم ہو گئی. تو بس فاسٹ بہت جا رہے ہیں. امام بھی مجبور ہیں کیونکہ لوگ اتنی بھی پڑھنا نہیں چاہتے، بھاگ جائیں گے. لوگ جو آ رہے ہیں وہ بھی مسجد نہیں آئیں گے. آج ایسا لگا جیسے جلسہ بھی یعنی مانگتا ہے آپ کا پورا وقت، جیسے کہ رکوع اور سجدہ مانگتا ہے. ایسے ایک کمپلیٹ ایک ٹیریٹوری ہے. I had a question. Let's say in Salah, if you cannot separate yourself from your thoughts and you convert your thoughts into dua and you're doing masnoon duas and you're constantly crying or you're very sad. So is that a bad thing? Does that take away from your concentration? It, as long as your heart is connected to Allah subhanahu wa ta'ala. یہ تھاٹس تو اس میں بدلتے رہیں گے، وہ تو آپ سٹاپ نہیں کر سکتے. تھاٹس کو سٹاپ کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ اس کی دھڑکن سٹاپ کر دیں. وہ تو ہر اس کی موومنٹ کے ساتھ آ ہی رہیں گے، لیکن وہ سارے شوڈ بی ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ناٹ ٹورڈز دنیا. چل تو رہی ہیں، میوٹ پہ ڈال دیں تھوڑی دیر کے لیے. میوٹ بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کو اللہ کی طرف موڑ دیں، یعنی خیالات کو رب کی طرف. جیسے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جیسے اللہ سے اپنا حال بیان کر رہے ہیں، یعنی اینی تھنگ ریلیٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. الجلوس بین السجدتین وذوقہ فالعبد في هذا القعود قد تمثل جاثيا بين يدي ربه ملقيا نفسه بين يديه معتذرا إليه مما جناه راغبا إليه أن يغفر له ويرحمه مستعديا على نفسه الأمارة بالسوء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الاستغفار في هذه القعدة ويكثر الرغبة إلى الله تعالى فيها. فمثل نفسك بمنزلة غريم عليه حق الله وأنت كفيل به والغريم مماطل مخادع وأنت مطلوب بالكفالة والغريم مطلوب بالحق فأنت تستعدي عليه حتى تستخرج ما عليه من الحق لتتخلص من المطالبة والقلب شريك النفس في الخير والشر والثواب والعقاب والحمد والذم والنفس من شأنها الإباق والخروج من رق العبودية وتضييع حقوق الله التي قبلها
والقلب شریکها ان قوی سلطانها واسیرها وشریکه واسیرہ ان قوی سلطانہ. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اس کی لذت. بس بندہ اس جلوس میں اپنے رب کے سامنے دو زانو بیٹھا ہوتا ہے، اپنے نفس کو اس کے سامنے ڈالے ہوئے، اپنے کیے گناہوں کی معذرت کرتے ہوئے اور رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا، اس پر رحم کرے گا، اپنے نفس امارہ کے خلاف اس سے مدد طلب کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قاعدہ میں استغفار کی تکرار اور اللہ تعالیٰ کی طرف بکثرت رغبت کرتے تھے. تو آپ اپنے آپ کو ایک مقروض آدمی کی طرح تصور کریں جس پر اللہ کا حق قرض ہے اور آپ اس کے ضامن ہیں، اور مقروض ٹال مٹول کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اور آپ سے ضمانت مطلوب ہے اور مقروض سے قرض. بس آپ اس کے خلاف تیار ہیں کہ اس پر جو حق لازم تھا وہ اس سے نکلوا لیں تاکہ آپ اس مطالبے سے خلاصی پا لیں. دل خیر و شر، جزا و سزا اور تعریف و مذمت میں نفس کا شریک ہوتا ہے، جبکہ نفس کی حالت بھاگے ہوئے غلام اور عبودیت سے نکلنے والے کی سی ہے، اور وہ اللہ کے ان حقوق کو ضائع کرتا ہے جو اس پر لازم ہے. نفس کا دل پر غلبہ اور اسے اپنی قید میں لانا زیادہ قوی ہو تو دل نفس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور اگر دل کا نفس پر غلبہ مضبوط تر ہو تو نفس دل کا شریک اور قیدی بن جاتا ہے. الجلوس بین السجدتین وذوقہ، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور اس کا ذوق یا لذت. فالعبد فی ھذا القعود قد تمثل جاثیا بین یدی ربہ، تو بندہ اس بیٹھنے میں دو زانو ہو کر اپنے رب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، یعنی اس جلسے میں اپنے رب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہوتا ہے پورے ادب کے ساتھ، گھٹنے ٹیک کے. سورۃ الجاثیہ بھی ہے نا، تو جاثیہ کا مطلب ہے گھٹنے ٹیک. تو گھٹنے ٹیکنا کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ عاجزی کی، کہ میں کچھ نہیں ہوں. ملقیا نفسہ، اپنے نفس کو ڈالے ہوئے، بین یدیہ، اس کے سامنے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے. معتذرا الیہ مما جناہ، معذرت کرتے ہوئے اس کی طرف ان چیزوں کی جو اس نے کمٹ کی، گناہ کیے، جو کرائمز کیے. راغبا الیہ ان یغفر لہ ویرحمہ، اس کی طرف رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس کو بخش دے گا اور اس پہ رحم کرے گا. مستعدیا علی نفسہ الامارۃ بالسوء، مدد طلب کرتے ہوئے اپنے نفس امارہ پر برائی کے خلاف، یعنی جو برائی کا حکم دیتا ہے. نفسہ الامارۃ بالسوء، وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے اس کے خلاف اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرر الاستغفار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کی تکرار کرتے تھے، ریپیٹ کرتے تھے. فی ہذہ القعدہ، اس جلسے میں. وَيُكْثِرُ الرَّغْبَةَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِيهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اپنی رغبت بڑھا دیتے تھے یا کثرت سے رغبت کرتے تھے. فَمَثِّلْ، تو مثال سمجھو، تصور کرو، نفس کا، اپنے نفس کو، بمنزلت غریم، اس مقروض انسان کی طرح، علیہ حق اللہ، جس پر اللہ کا حق ہے اور اس نے قرضہ چکانا ہے. یعنی اپنے آپ کو مقروض تصور کرو. وَأَنْتَ كَفِيلٌ بِهِ، اور آپ اس کے ضامن ہیں. وَالْغَرِيمُ مُمَاطِلٌ، اور جو مقروض ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، مخادع، دھوکہ دے رہا ہے، قرضہ ادا نہیں کرنا چاہتا. وَأَنْتَ مَطْلُوبٌ بِالْكَفَالَةِ، اور آپ سے ضمانت مطلوب ہے. وَالْغَرِيمُ مَطْلُوبٌ بِالْحَقِّ، اور مقروض سے حق یعنی قرض مطلوب ہے کہ واپس کرے. فَأَنْتَ تَسْتَعْدِي عَلَيْهِ، تو آپ اس پر غالب آتے ہیں یا اس کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں. حَتَّى تَسْتَخْرِجَ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ، یہاں تک کہ آپ نکلوا لیں جو بھی اس پر ہے حق میں سے. لِتَتَخَلَّصَ مِنَ الْمُطَالَبَةِ، تاکہ آپ اس مطالبے سے خلاصی پا لیں کیونکہ آپ ضامن بنے ہوئے ہیں. وَالْقَلْبُ شَرِيكُ النَّفْسِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، اور دل خیر و شر میں شریک ہوتا ہے نفس کے. والثواب والعقاب، ثواب اور سزا میں بھی. والحمد والذم، اور تعریف اور مذمت میں، یعنی نفس کا شریک ہوتا ہے. والنفس من شانها الاباق والخروج،
من رق العبودیتی، اور نفس کا حال کیا ہے کہ وہ بھاگتا ہے، خروج اختیار کرتا ہے عبادت کی غلامی سے، وتضییع حقوق اللہ التی قبلہا، اور اللہ کے حقوق جو اس کی جانب ہیں وہ ان کو ضائع کرتا ہے، والقلب شریکہا، اور دل اس کا شریک بن جاتا ہے، ان قوی سلطانہا و اسیرہا، اگر نفس کا دل پہ غلبہ اور اسے اپنی قید میں لانا زیادہ قوی ہو تو دل نفس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. دوبارہ دیکھیے، والقلب، اور قلب شریکہا، نفس کا شریک بن جاتا ہے، ان قوی سلطانہا و اسیرہا، اگر اس کی قوت اور اس کا غلبہ اور اس کی قید زیادہ مضبوط ہو، وہی شریکہ و اسیرہ، اور وہ نفس اس دل کا شریک ہو جاتا ہے اور اسیر ہو جاتا ہے، ان قوی سلطانہ، اگر اس کا غلبہ مضبوط ہو. تو یہاں بیسیکلی 2 سجدوں کے بیچ کی دعا بتائی گئی ہے، اور وہ ہے کثرت سے استغفار، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے نفس کے غلبے سے، گناہوں سے نکلوانا ہے. آپ اپنے رب کے سامنے 2 گھٹنے ٹیک کے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے نفس کے ہی شر سے بچا لے اور مجھے ان گناہوں سے اور یہ ساری برائیوں سے نجات دے. تو 2 سجدوں کے درمیان کی جو دعا ہے اس میں مغفرت کی جو تکرار ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور 2 سجدوں کے درمیان اپنے سجدوں کی مقدار کے برابر بیٹھے اور اس دوران مسلسل کہتے رہے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر رکن جو ہے وہ سوچ سمجھ کر ادا کرے، کیونکہ اگر وہ شعور کے ساتھ ادا نہیں کرتا تو پھر ایسے ہی ایک مکینیکل وہ ہو جائے گا سسٹم. ٹھیک ہے، یعنی ایک مشین چل پڑی، آپ نے بٹن دبایا چل پڑی، آف کیا ہو گئی اور کام ختم. اب لانڈری کا لوڈ نکال لیں، بس کام ختم ہو گیا، حاصل کچھ نہیں. وہاں سے بھی کچھ حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہماری نمازیں ایسی کہ اس میں سے کچھ خاص حاصل بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو بڑی اہم بات ایک تو یہ کی گئی ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور ایک خاص عاجزی کے ساتھ بیٹھتا. بیٹھنے کی کئی پوزیشنز ہوتی ہیں نا، کرسی پہ بیٹھنا یا پھر آپ زمین پہ بھی بیٹھتے ہیں، 2 زانو ہو کے بیٹھتے ہیں، اور ایک یہ کہ پنڈلیاں کھڑی کر کے گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے ہیں، ایسے پیچھے کو ٹیک لگا کے اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ باندھ کے، اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنے بچھا کے بیٹھتے ہیں اور اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھتے ہیں. تو ان ساری پوزیشنز میں سے سب سے زیادہ عاجزی والی پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے جو نماز والی ہے. جیسے جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر بیٹھے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے. تو اس طرح ایک بندے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، اور اس سے وہ عذر پیش کر رہا ہوتا ہے، معذرت کر رہا ہوتا ہے، استغفار کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف رغبت کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کے خلاف اللہ سے مدد چاہ رہا ہوتا ہے. تو دوسری چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں یہاں یاد ہونی چاہیے اور کثرت سے پڑھنی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے. جو پیراگراف ہے آخری، اس میں کیا ہے کہ نفس جو ہے نا وہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے، جس طرح ایک مقروض جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے لیے کفیل کو دھوکہ دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک مڈل مین ہے نا بیچ میں، ضامن ہے جو کہ تم دے دو اس کو قرضہ، کہتے ہیں نا گارنٹر لائے، ٹھیک ہے نا، میں تمہیں واپس کروا دوں گا. اب وہ کہتا واپس کرو، وہ تو ہاتھ ہی نہیں آتا. مڈل مین جو ہے بات ہی نہیں مانتا اس کی، جو مقروض ہے. اور اکثر ایسے ہی آپ نے، یہ تو عام مثال ہے نا، کہ وہ بھاگ جاتے ہیں، فون ہی نہیں اٹھاتے، نمبر بدل لیتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں. تو نفس بھی کبھی ادھر پھسلتا ہے، کبھی ادھر پھسلتا ہے، کبھی کسی طرح جسٹیفیکیشن دیتا رہتا ہے، میں نے اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں، اس کی یہ وجہ تھی، اس کی، یعنی بہت سی تعویلیں کر لیتا ہے اپنے غلط کاموں کی. صحیح طور پر توبہ بھی نہیں کرتا. یعنی قلب ہے یا انسان ہے خود، اگر دل مضبوط ہوتا ہے تو وہ نفس کی چالوں میں نہیں آتا. دل میں ایمان زیادہ ہو، توکل ہو، تو وہ نفس کے پیچھے نہیں لگتا. لیکن اگر نفس مضبوط ہو تو دل کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. تو نماز جو ہے بنیادی طور پہ نفس کی خواہشات کو اور نفس امارہ کو خاص طور پہ، یہ نا کہ
وہ نفس جو گناہوں کا حکم دیتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. دل اور جو نفس ہیں ان کی خواہشات میں کیسے ڈفرینشیٹ ہوئے گا؟ دل اور نفس. دیکھیے نفس تو خواہشات ہی کا مجموعہ ہے. وہ بھی تو دل سے نہیں آتی. دل میں آتی ہیں لیکن یہ کہ وہ الگ اینٹی ہے. ٹھیک ہے. I was thinking like, imagine if the nafs was a child. So my daughter gives me a lot of hard time in changing her clothes. So I try to convince her, oh, if you wear this, you look like a princess. It's so nice. And then she gets so excited and she puts it on. So it's same thing, I guess, when you're praying and your nafs is tearing you apart into different directions and you convince your nafs through your heart at that time. Yes. This is good for you. All of this reward. Think about the ajr. Think about akhirah and so on. بالکل. جی بالکل یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ بڑے اچھے سے انہوں نے جو اگزامپل دیا ہے کہ اپنے آپ کو اس چیز سے ڈیٹیچ کر رہے ہیں. ہمیں خود ہمارے نفس کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے یہ آپشن دیا جا رہا ہے کہ تھنک اباؤٹ اٹ، یو کین کنٹرول اٹ. تو یہ بڑا اچھی ایک اپرچونٹی ہے ٹو ڈیٹیچ آور سیلوز ود دوز تھنگس کے جو ہمیں ہر وقت پریشان بھی رکھتی ہیں کہ یہ قابو نہیں آ رہا اور یہ نہیں. جماع الخیری، خیر کو جمع کرنا، بھلائی کو سمیٹنا. فشرع للعبد اذا رفع رأسه من السجود ان يجثو بين يدي الله تعالى مستعديا على نفسه معتذرا الى ربه مما كان منها راغبا اليه ان يرحمه ويغفر له ويهديه ويرزقه ويعافيه. وهذه الخمس هي جماع خير الدنيا والآخرة. فإن العبد محتاج بل مضطر الى تحصیل مصالحه في الدنيا والآخرة ودفع المضار عنه في الدنيا والآخرة وقد تضمنها هذا الدعاء فإن الرزق يجلب له مصالح دنياه والعافية تدفع عنه مضارها والهداية تجلب له مصالح أخراه والمغفرة تدفع عنه مضارها والرحمت تجمع ذلك كله. بھلائی کو سمیٹنا بندے کے لیے مشروع کیا گیا کہ جب وہ سجدے سے اپنا سر اٹھائے تو وہ اپنے نفس کے خلاف تیار ہو کر اللہ کے سامنے دو زانو بیٹھ جائے اور اپنے رب سے ان گناہوں کی معذرت کرے جو اس سے سرزد ہوئے، اس امید کے ساتھ رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس پر رحم کرے گا، معاف کر دے گا، ہدایت دے گا، رزق عطا کرے گا اور عافیت دے گا. یہ 5 چیزیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا نچوڑ ہیں. پس یقیناً بندہ محتاج بلکہ مجبور ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں اپنے فائدے کی چیزوں کو حاصل کرے اور دنیا و آخرت میں ضرر رسا چیزوں سے خود کو دور رکھے، اور یہ دعا ان تمام چیزوں کو شامل کیے ہوئے ہے. پس یقیناً رزق اس کے لیے دنیاوی فوائد کھینچ لاتا ہے، عافیت اس سے دنیا کی مضر چیزوں کو دور کرتی ہے، ہدایت اس کے لیے اخروی فوائد کھینچ لاتی ہے، بخشش اس سے آخرت کی تکالیف کو دور کرتی ہے، اور رحمت ان تمام چیزوں کو جمع کرتی ہے. فشرع للعبد تو بندے کے لیے مشروع کیا گیا، اذا رفع رأسه من السجود کہ جب وہ اپنا سر سجدے سے اٹھائے، ان یجثو بین یدی اللہ تعالی کہ وہ دو زانوں بیٹھ جائے اپنے رب تعالی کے سامنے، مستعدیا علی نفسہ اپنے نفس کے خلاف تیار ہو کر، معتذرا الی ربہ اپنے رب کے سامنے عذر بیان کرتے ہوئے، مما کان منہا جو بھی اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں یعنی نفس کی وجہ سے، راغبا الیہ ان یرحمہ اس کی طرف رغبت کرتے ہوئے کہ وہ اس پر رحم کرے گا، ویغفر لہ اور اس کو بخش دے گا، ویہدیہ اور اس کو ہدایت دے گا، ویرزقہ اور اس کو رزق دے گا، ویعافیہ اور اس کو عافیت عطا کرے گا. وہذہ الخمس اور یہ خمس یعنی 5 چیزیں جو ہیں، ہی جماع خیر الدنیا والآخرہ یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو اکٹھا کر دیتی ہیں. فإن العبد کیونکہ بندہ محتاج ہے، بلکہ مضطر مجبور ہے، الی تحصیل مصالحہ فی الدنیا والآخرہ ان مصلحتوں کے حاصل کرنے میں دنیا اور آخرت میں، ودفع المضار عنہ اور اپنے سے نقصان دور کرنے میں، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں. وقد تضمنها هذا الدعاء
اور شامل کر رکھا ہے ان پانچوں چیزوں کو اس دعا نے. فَإِنَّ الرِّزْقَ يَجْلِبُ لَهُ مَصَالِحَ دُنْيَاهُ، پس بے شک رزق کھینچ لاتا ہے اس کے لیے، یجلب کھینچ لاتا ہے اس کے لیے، مصالح دنیاہ اس کے دنیاوی فائدوں کو، والعافیت تدفع عنہ مضارہا، اور عافیت دفع کرتی ہے اس سے، دور کرتی ہے اس سے، مضارہا اس کے نقصانات کو، والہدایت تجلب لہ مصالح اخراہ، اور ہدایت کھینچ لاتی ہے اس کے لیے اس کی آخرت کے فائدوں کو، والمغفرت تدفع عنہ مضارہا، اور مغفرت دور کرتی ہے اس سے آخرت کے نقصانات کو، تکالیف کو، والرحمت تجمع ذلک کلہ، اور رحمت جمع کرتی ہے ان سب کو. یہاں اشارہ ہے اس دعا کی طرف جو دو سجدوں کے بیچ میں پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا اگرچہ سنن نبی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں بیان ہوئی ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی نہیں، مطلقاً پڑھی جانے والی دعا ہے. ٹھیک ہے، یعنی دعا تو ہے یہ پانچوں چیزیں مانگی گئی ہیں، لیکن دو سجدوں کے بیچ میں لازمی نہیں مانگی جائے. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ دیکھیں یہ جو آپ قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو مسنون دعاؤں میں سے کوئی بھی دعا آپ سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، تو دو سجدوں کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا لازمی طور پر کہ یہ ادھر پڑھنی لازم ہے یا مسنون ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دو سجدوں کے بیچ کی بات کی جاتی ہے یہ ضعیف ہے روایت. ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رب اغفر لی پڑھنا افضل ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، ہاں مطلقاً اگر پڑھی جائے، یعنی ویسے آپ نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، کسی اور وقت پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، یعنی دعا موجود ہے، مسنون دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا لوگوں کو سکھائی. سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم پڑھا کرو. اس نے کہا، یہ سارے کلمات تو میرے رب کے ہیں، یعنی اس کی تعریف میں ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، رحم فرما، ہدایت عطا کر، رزق عطا کر. اسی طرح جب کوئی شخص نیا مسلمان ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے. تب آپ کے ہاتھوں بھی اللہ کرے بہت سے لوگ مسلمان ہوں تو یہ دعا سکھائیے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مسلم کو نماز سکھاتے وقت بھی یہ دعا سکھاتے، یعنی جب کوئی مسلمان ہوتا تو آپ اسے نماز سکھاتے، پھر اسے حکم کرتے کہ وہ ان کلمات سے دعا مانگے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، کیونکہ یہ خیر سے بھرنے والے کلمات ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس شخص نے جس کو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی تو اس نے کہا، میں نے تو اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے. ٹھیک ہے.